اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ معزز سامعین، آج چونکہ تاجدار امامت و ولایت کے دوسرے درخشاں ستارے کا میلاد مسعود ہے اور اس عظیم موضوع کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ مبارکہ الرحمن کی مشہور و معروف آیات کی تلاوت کی ہے۔ سادہ سا ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ اللہ جس نے دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے، پھر یہی اس کی قدرت کاملہ ہے کہ ان دریاؤں سے ہیرے اور موتی نکلتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی تفسیر منہاج القرآن میں ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دریاؤں کا ذکر ہے، اور یہ دریا پانی کے دریا نہیں، یہ نور کے دریا ہیں۔ ان میں سے ایک دریا سے مراد ہیں عصمت و طہارت کی مالکہ جناب سیدہ طاہرہ، اور دوسرے دریا سے مراد ہیں امامت و ولایت کے امیر المومنین۔ اور خداوند عالم نے پوری کائنات خداوندی میں کسی نبی کا، کسی انسان کا ایسا جوڑا بنایا ہی نہیں ہے کہ بیوی بھی معصومہ ہو اور شوہر بھی معصوم ہو۔ جناب سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا یہ بھی معصومہ ہیں، اور جناب امیر المومنین بھی معصوم ہیں، اور ان دونوں معصوموں سے، ان دونوں عصمت و طہارت امامت و ولایت کے دریاؤں سے جو مونگے موتی نکلتے ہیں ان کا نام ہے لؤلؤ والمرجان۔ صاحب تفسیر منہاج القرآن نے لکھا ہے کہ لؤلؤ سے مراد حسن المجتبی سبز قبا ہیں، اور مرجان سے مراد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں۔ لہذا یہ دونوں شہزادگان عصمت و طہارت کے وہ پیکر ہیں کہ جنہیں اللہ نے باپ بھی معصوم عطا کیا ہے اور ماں بھی معصومہ عطا کی ہے۔ جناب حسن المجتبی علیہ السلام کے عصمت و طہارت کی یہ دلیل کافی ہے، اور جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے عصمت و طہارت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ امام حسن المجتبی کی ولادت 15 شعبان سن 2 ہجری میں ہوئی ہے مدینہ شریف میں، لیکن بی بی روزے سے بھی تھی، ظہر کی نماز کے لیے مصلی عبادت پر کھڑی تھی، تو امام حسن المجتبی کا میلاد مسعود، ان کی ولادت مبارک
मुसल्ले इबादत पर होती है, और जिसकी माँ भी सजदे में हो तो बेटा भी सजदे में। और पूरी इंसानियत की तारीख़ इस्लाम में कहीं ये वाक़या नहीं मिलता कि बीबी का रोज़ा कज़ा हुआ हो या बीबी की नमाज कज़ा हुई हो। जिसके बच्चे मुसल्लों पर पैदा हों, जिसके रोज़े पर भी कोई कदगन न लगे, उसे ताहिरा कहते हैं। और उसके बच्चे का भी क्या कमाल हो। जो इमाम हमारे जितने भी आइम्मा, अमीरुल मोमिनीन से लेकर हज़रत हुज्जत खुदा तक, जितने भी हमारे आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में आए हैं, तो उन्होंने आते ही अल्लाह का सजदा करके दुनिया को बताया कि हम शक में मादर में भी होते हैं तो हमें खुदा याद होता है, दुनिया में आते हैं तब खुदा याद होता है, दुनिया से जाते हैं तो खुदा याद होता है। हम किसी लम्हे में भी अपने रब से जुदा नहीं हैं। सामईन मोहतरम, अब एक सिलसिला आगे बढ़ता है कि जब इस शहजादे का मीलाद हो जाता है, विलादत बासादत हो जाती है, तो सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इनको हाथों पर उठाया और जनाब सैयदा ने कहा कि मौला, आप इसका नाम तजवीज़ फरमाएं। मौला अमीरुल मोमिनीन इस बच्चे को लेकर सीधे रसूलुल्लाह की तरफ आते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि या रसूलल्लाह, आप अपने नवासे का नाम तजवीज़ फरमाएं। तो जनाब रिसालत माब ने फरमाया, या अली, आप भी तो मासूम हैं, आप भी इसके बाप हैं, आप इनका नाम क्यों नहीं तजवीज़ फरमाते? तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आपके होते हुए मैं आपसे कैसे सबकत कर सकता हूँ? तो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, या अली, अगर आप मेरे होते हुए मुझसे सबकत नहीं कर सकते तो मैं भी अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के होते हुए कैसे सबकत करता हूँ? ये काम अल्लाह पर छोड़ते हैं। और जब इनकी गुफ्तगू हो ही रही थी कि जिब्रील ने आकर हुजूर करीम को बताया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने आप पर करोड़ों लाखों सलाम कहे हैं और आपको ये फरमाया है कि इस बच्चे का नाम हसन रखो। क्यों? कि तेरे वसी व वज़ीर हज़रत अली की निस्बत है जैसे हारून की मूसा से थी। जैसे मूसा के वज़ीर हारून के बेटे का नाम शब्बर था, वो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, लिहाजा इसका नाम आप हसन रखें। जैसे इब्रानी में हसन की मैनी है, शब्बर की मैनी है, वैसे हसन की मैनी अरबी में एक ही मैनी के दोनों अल्फाज हैं। और खुदाबंद आलम की ये कुदरत कामिला है कि कायनात में फ़ातिमा ज़हरा के दोनों बच्चों के नाम अल्लाह ने अपने कामिला कुदरत के हिसाब से छुपाए हुए थे, और ज़हरा के बेटों के सिवा इस दुनिया में किसी के नाम हसन और हुसैन नहीं थे। जैसे हारून के बेटों के नाम शब्बर व शबीर थे, इसी तरीके से ज़हरा के बेटों के नाम हसन व हुसैन हैं। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तफसीर भी ये बताती है कि लूलू से मुराद हसनुल मुज्तबा, मरजान से मुराद हुसैन शहीद करबला, और ये दोनों शहजादगान रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत का वो करिश्मा हैं कि जिनके बाप भी मासूम हैं, जिनकी अम्मा भी मासूम है। अब जाहिर है बच्चे की तरबियत के माहौल का असर अपने माँ बाप की तरफ से होता है। और माँ कैसी तरबियत कर रही हैं बच्चे की कि झोली में उसे सुलाए भी हुए हैं, घर की चक्की भी पीस रही हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत भी कर रही हैं। और मनाकिब की किताबों ने यही लिखा कि इमाम हसनुल मुज्तबा ने छोटी सी उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था अपनी अम्मा की झोली में।
تربیت بھی پا رہے تھے اور اللہ کا قرآن بھی یاد کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ علماء اعلام نے یہی بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ جب اپنی صحابہ کرام کی محفل میں ہوتے تھے اور مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے اور اللہ کی قرآن کی آیات آتی تھیں تو امام حسن المجتبی ان آیات کا ذکر اپنی اماں سے کر دیتے تھے، اماں آج میرے نانا پر یہ آیت اتری ہے، آج میرے نانا پر یہ آیت اتری ہے۔ اور رسول بعد میں جب وہ ذکر کیا کرتے تھے تو امام حسن المجتبی سے کسی نے پوچھا کہ یا امام آپ یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ آج آپ کے نانا پر یہ آیت آتی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں میں ان آیات کا پہلے ہی مطالعہ لوح محفوظ سے کر دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ لفظ حسن اس کی لغوی معنی کیا ہے؟ خوبصورت۔ اور اس کا میں کیا وضاحت کروں، بس اس کے لیے ایک ہی لفظ ملتا ہے کہ انسان جب اپنی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اپنے چہرے کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ آئینے میں دیکھتا ہے، اپنے چہرے کے خد و خال کو دیکھتا ہے، اپنی خوبصورتی اور بدصورتی کو وہاں محسوس کرتا ہے۔ لیکن امام حسن المجتبی کا معنی ہے حسن، یعنی ایسا حسین جس کے آگے حسن گھٹنے ٹیک کر جسے سجدہ کرے اسے حسن کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو مناقب کی کتابوں میں آیا ہے کہ پورے چہرے سے لے کر سینے تک امام حسن المجتبی اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی شبیہ تھے۔ تو میرے محترم حضور کے حسن کی کیا بات کی جائے کہ جناب زلیخا جو حسن یوسف پر شیدا ہوئیں اور اپنی سہیلیوں کو کہا کہ تم مجھے طعنہ دیتی ہو کہ میں کس پر شیدا ہوئی ہوں، اب میں پردہ ہٹاتی ہوں، اس کا چہرہ بھی دیکھو، پھر ان اپنے فروٹ کو بھی کاٹو، چھریاں ہاتھوں میں ہیں۔ جب حسن یوسف کو دیکھا تو اتنی محو ہو گئیں کہ اس فروٹ کے بجائے، ان سیبوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ یہ تو جناب زلیخا نے کہا دیکھا میرے یوسف کو، پھر انہوں نے احساس کیا یہ یوسف کون ہے؟ یہ حضور کے پسینے کے ایک قطرے کا نام ہے یوسف۔ اب اندازہ لگائیں اس کے سردار محمد کا حسن کیسا ہوگا، اور جب سردار محمد کا حسن کائنات کے حسینوں سے افضل ہے تو جو اس کی عین شبیہ ہوگا اس کا حسن کیسا ہوگا۔ بابا علی الامیر المومنین، اماں فاطمہ زہرا، اور علم اور عمل کی ترغیب جتنے بھی مراحل ہیں وہ اپنے ماں باپ کے زیر سایہ حاصل کرتے ہیں۔ اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک اپنے نانا کی صحبت میں رہے اور جن کی تربیت اپنے نانا نے کی، اور ہر طرح سے ان کو خوش رکھنے کے عمل رسول اللہ نے بجا لائے، اور فرمایا دنیا کو الحسن والحسین امامان، اے میرے صحابہ، اے میری امت، اے میرا کلمہ پڑھنے والے، یاد رکھو حسن اور حسین تمہارے امام ہیں۔ او قام او قادہ، یہ کھڑے ہوئے ہوں پھر بھی امام ہیں، بیٹھ جائیں پھر بھی امام ہیں۔ کھڑے ہونا بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آپ اور ہم کھڑے ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، اگر کسی کے مد مقابل کھڑے رہتے ہیں پھر بھی امام ہیں، اگر دین کی مصلحت کے خاطر کرسی کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی امام ہیں۔ اماموں کے لیے فرمایا ہے کہ تم پر واجب ہے ان کی اطاعت کرنا، یہ کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، اور علم اور فضائل کا وہ خزانہ تھے امام حسن المجتبی کہ ایک مرتبہ حاکم شام کی طرف سے ایک گروہ آتا ہے اور
سوالات لے کر آتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور اللہ کا بنایا ہوا امام ہوں، تو ہم آج ان سے سوال پوچھیں گے۔ تو مولا متقیان امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ تم مجھ سے سوال پوچھنے آئے ہو، تمہیں کس نے بھیجا ہے وہ مجھے پتا ہے، لیکن تمہارے سوالوں کے جواب یہ میرا بیٹا تمہیں دے دے گا۔ کتب مناقب میں لکھا ہے کہ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی عمر 8 برس ہے یا 9 برس ہے۔ تو سوال پوچھنے والوں نے کہا یہ بچہ ہمارے سوالوں کا جواب دے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بچہ نہ سمجھو، الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے مادر کی گود میں کیوں نہ ہو۔ تو امام حسن نے فرمایا کیا کہنا ہے تمہارا، کہو تو میں وہ سوال بھی بتا دوں جو تم لے کر آئے ہو۔ حیرت ہوئی ان پوچھنے والوں کو کہ ہمارے سوالوں کو کیسے جواب دیں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے سخت سے سخت چیز کون سی بنائی ہے؟ اب میں جواب شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے دنیا کی سب سخت میں سخت چیز پتھر کو بنایا ہے۔ پتھر سے سخت اللہ نے لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے۔ لوہے سے زیادہ اللہ نے آگ کو سخت بنایا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ اللہ نے پانی کو خلق کیا ہے جو آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پانی سے زیادہ اللہ نے ابر کو سخت کیا ہے جو اس پانی کو اپنے سینے میں لیے ہوئے گھومتا ہے۔ ابر سے زیادہ سخت اللہ نے ہوا کو بنایا ہے جو ہوا اس ابر کو چلاتی رہتی ہے، کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے۔ ہوا سے زیادہ اللہ نے اس فرشتے کو بنایا ہے جس کے حکم پر ہوا چلتی ہے۔ فرشتے سے زیادہ اللہ نے ملک الموت کو بنایا ہے جو ایک نہ ایک دن اس فرشتے کی روح کو بھی قبض کرے گا۔ اور ملک الموت سے سخت اللہ نے موت کو بنایا ہے جو وہ ملک الموت بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ دے گا۔ اور اس موت سے سخت امر ہے، اور اس امر سے زیادہ سخت اول الامر ہے جو اس کو کرے گا حکم، جو ملک الموت کو بھی موت آئے گی اور تم شاید نہیں پہچانتے، وہ نحن اول الامر، وہ اللہ کے اول الامر ہستیاں ہم 14 ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ان کی جو صاحبان امر ہیں۔